قبول نہیں ہوتی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، قالت کہتی ہیں، قال رسول اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تقبلو نہیں قبول کی جاتی صلاۃ الحائض بالغ عورت کی نماز الا بخمار مگر دوپٹے کے ساتھ، اوڑھنے کے ساتھ۔ تو یہاں عورت کی نماز کے اندر جو شروط ہیں، نماز کی کچھ شرطیں ہیں، وہ شرطیں پائی جائیں تو پھر نماز کی، جیسے باوضو ہونا یہ شرط ہے، قبلے کی طرف متوجہ ہونا شرط ہے، جگہ کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا یہ شرط ہے، طہارت کا یعنی حاصل ہونا۔ تو اسی طرح عورت کے لیے ایک شرط جو ہے جو یہاں بیان کی جا رہی ہے وہ ہے کہ عورت کا سر کو ڈھانپے ہوئے ہونا۔ سر ڈھانپنا نماز میں یہ بھی عورت کے لیے ضروری ہے۔ اگر اس کا سر ڈھانپا ہوا نہیں ہے، ڈھکا نہیں ہے، تو پھر اس کی نماز خطرے میں ہوگی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قال رسول اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تقبل نہیں قبول کی جائے گی صلاۃ الحائض بالغ عورت کی، کیونکہ اور یہ بالغ عورت کی علامت ہے منسیس کے یہاں، اس لیے حائض بول کر بالغ عورت نام لی جا رہی ہے، کیونکہ یہ تو یقینی بات ہے کہ مینسس کے دوران نماز عورت پڑھتی نہیں ہے، تو اس لیے صلاۃ الحائض کا مطلب کیا ہوگا؟ حائضہ عورت تو نماز نہیں پڑھتی، یہاں مراد ہوگا کہ بالغہ عورت، یہاں حائضہ کہہ کر بالغہ مراد لیا جا رہا ہے کہ نہیں قبول کی جائے گی بالغہ عورت کی نماز الا بخمار مگر دوپٹے کے ساتھ۔ خمار یہ خمر سے نکلا ہے، اور خمر عربی زبان میں شراب کو کہتے ہیں۔ شراب کو خمر اس لیے کہتے ہیں کہ جو بندہ شراب پیے تو اس کی عقل پر پردہ پا جاتا ہے، وہ پھر بہکی باتیں کرتا ہے، لڑنے لگے تو لڑتا ہی رہتا ہے، گالیاں دینا شروع کر گالیاں دیتا رہتا ہے، اور اگر ہنسنا شروع ہو جائے تو ہنستا ہی رہتا ہے، رونا شروع ہو جائے تو روتے ہی رہتا ہے۔ تو اس لیے خمر سے نکلا ہے خمار، اور خمار کہتے ہیں اوڑھنے کسی چیز کو ڈھانپنے والی چیز۔ تو یہ نماز کے اندر جسم کا ڈھانپنا عورت کے لیے ضروری ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر عورت گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، وہاں اس کا خامن یا اس کے صرف محرم رشتہ داری آتے جاتی ہیں، تو پھر اس کا سارے جسم کو ڈھانپنا سوائے ہاتھ پاؤں کا اوپر والا حصہ اور اس کے چہرہ جو ہے وہ اگر ظاہر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے حالت نماز میں۔ اور اگر عورت کسی ایسی جگہ نماز پڑھ رہی ہے، مثلا مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں، تو کسی ایسی جگہ جہاں دوسرے مردوں کا بھی آنا جانا ہو سکتا ہے یا ان کی نظر پڑ سکتی ہے، تو ایسی صورت میں عورت کا سارا جسم سے ڈھانپنا چاہیے، البتہ ہاتھ یا پاؤں کے کچھ انگلیاں اگر ظاہر ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں کرنا، پورا جسم اس نے ڈھانپنا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے۔ جب نماز کے اندر پورا جسم ڈھانپنا ہے تو پھر نماز سے ہٹ کر بھی عام حالات بھی عورت کو اپنے اوپر کوئی نہ کوئی چیز جسم ڈھانپنا چاہیے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سیدنا ابوبکر صدیق ان کے گھر میں گئے تو وہاں ان کی بڑی سالی حضرت اسماء بنت ابوبکر گھر میں تھی، تو وہ سر پہ دوپٹہ بھی نہیں لیا ہوا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچی بالغ ہو جائے تو اسے گھر میں بھی سر پہ کوئی چیز رکھنی چاہیے، سر پہ دوپٹہ لینا چاہیے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، عورت جب بچی بالغ ہو جائے تو پھر اس کا لباس جو ہے وہ عام بچیوں والا نہیں ہونا چاہیے، اسے ایسے باریک بین لباس یا ایسے ٹائٹس پہنانا خلاف شرع ہے، کیونکہ ابھی سے اس کی تربیت کی جائے گی، وہ بڑی ہو کر ان چیزوں کا اہتمام کرے گی۔ آج کئی گھروں میں جو بہن بھائیوں کے آپس میں ناجائز تعلقات سننے کو آتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بہنیں بالغ ہوتی ہیں، جوان بہنیں بھائیوں کے سامنے بغیر کوئی سر پہ اوڑھنے لیے، بغیر اپنے جسم کو ڈھانپے، بغیر اپنی جو ہے سینے کو ڈھانپے پھرتی ہیں، تو جس سے پھر جو ہے برائی جنم لیتی ہے،
شیاطین کو جو ہے برائی پھیلانے کا موقع ملتا ہے۔ تو وہ شرعی طور پر عورت کو گھر میں بھی سر پہ کوئی اوڑھنی کوئی نہ کوئی چیز رکھنی چاہیے۔ پہلے وقتوں میں دیکھا گیا کہ عورتیں ان پڑھ بھی ہوتی تھی، لیکن بڑا بھائی ہوتا ہے گھر میں تو اس کے سامنے اپنا سر ننگا نہیں کرتی تھی، بھائی باپ کی موجودگی میں سر پہ کبھی تیل نہیں لگاتی تھی ان کے سامنے بیٹھ کے۔ تو آج یہ ساری چیزیں بڑی عیاں ہو چکی ہیں اور دین سے دوری ہو چکی ہے۔ مجھے یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اسکول میں دوسری تیسری کلاس میں پڑھتے تھے، تو اذان ہونی تو ہم نے جو تختیاں ہوتی تھیں لکھائی والی وہ اپنے سر پہ رکھ لینی، لڑکیوں نے دوپٹے لے لینے یا اپنی پٹیاں سر پہ رکھ لینی نماز کے احترام میں۔ اور آج کسی کو بھی اذان کا کوئی احترام نہیں ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، نہ کوئی خاموش ہوتا ہے، نہ کوئی نماز کا اذان کا کوئی احترام کیا جاتا ہے۔ تو با ادب با نصیب، جتنی ہم دین کے لیے با ادب ہو جائیں گے اتنی اللہ کی طرف سے خیر و برکت ہوگی، اور جتنی ہم بے ادب ہوتے جائیں گے پھر خیر و برکتیں بھی گھر سے اٹھتی چلی جائیں گی، گھروں میں ناچاکیاں بڑھیں گی، ایک ہی گھر میں رہنے والے ایک دوسرے کو سلام لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ دلوں کو آپس میں پھوٹ پیدا کر دے گا اور جدا جدا کر دے گا۔ تو اس لیے یہاں نماز کے ادا میں سے ایک ادب بیان کیا گیا ہے۔ فرماتی ہیں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقبل صلاۃ الحائض، نہیں قبول کی جاتی بالغ عورت کی نماز الا بخمار، مگر اوڑھنے کے ساتھ جس سے وہ اپنے جسم کو ڈھانپ لے۔ اس لیے عورت کے لیے ایک شرط یہ بیان کی گئی ہے کہ نماز کے اندر عورت کے لیے اپنے جسم کو ڈھانپنا ضروری ہے، البتہ ہاتھوں اور چہرے کو اگر نہ بھی ڈھانپے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ تب ہے جب گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، حتیٰ کہ ایک روایت میں تب کہ عورت کی سب سے افضل نماز فی قعر بیتھا، اس کے گھر کے سب سے اندرونی حصے میں ہے۔ قعر اصل کے اندر عربی زبان میں کسی چیز کی تہ کو کہتے ہیں یا اس کے پیندے کو کہتے ہیں، جیسے برتن کا پیندہ اس کا سب سے نیچے والا حصہ ہوتا ہے، تو اب یہاں گھر کے پیندے میں گھر کے سب سے نیچے والے حصے، یعنی ایسی جگہ گھر کے جہاں کوئی آ جا بھی نہیں سکتا، عموماً آتے جاتے نہیں ہیں، اس کمرے میں کوئی آتا بھی نہیں ہے، یہاں کسی کی نظر بھی نہیں پڑتی، تو وہاں عورت کی نماز سب سے افضل قرار دی گئی ہے۔ دوبارہ یہ کہ عورت جو ہے اس کا عورت ان سے نکلی ہے، اور عورت ان جو لفظ ہے وہ کہتے ہیں سطر کو، وہ چیز اس کو ڈھانپنا چاہیے، اس کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ تو یہاں ایک اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے نماز کا ایک ادب اور شرط بیان کیا کہ وہ اپنے جسم کو ڈھانپ کر پھر نماز ادا کریں، اور ننگے سر نماز اگر کوئی عورت پڑھے گی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس طرح اگر وہ مردوں کی غیر محرم مردوں کی موجودگی میں اپنے چہرے کو ڈھانپے بغیر نماز پڑھے گی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ شرط مفقود ہو جائے تو حکم مفقود، جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، وضو ہوگا تو نماز ہوگی، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح عورت کے لیے نماز کے لیے با پردہ ہونا شرط ہے، با پردہ ہوگی تو نماز ہوگی، اگر پردے کا اہتمام نہیں ہے تو اس کی نماز اللہ قبول نہیں کریں گے۔ جو کہا جو سنا اللہ من کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔